الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، کو کیسے بھیجا؟ ایز اے مسلم، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ اب جو آیت آپ نے سنی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ آج دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جس کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں نہ ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں الا من رحم اللہ جس کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہ ہو، یا اگر تعلق نہیں تو کسی سیاسی جماعت کو وہ اچھا نہیں جانتا یا کسی سیاسی جماعت کو وہ اچھا جانتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس سیاسی جماعت کے بھلائی کے لیے تن من دھن اپنی فزیکلی ایکٹیویٹیز اور اپنے پیسے کے ذریعے سے اس سیاسی جماعت کے لیے کام کرتا ہے۔ جب میں پاکستان میں تھا، میرا بھی تعلق کسی سیاسی جماعت سے تھا، پاکستان چھوڑا، یورپ میں آیا، اس کے بعد پتا چلا کہ ہاں ایک جماعت، صرف ایک جماعت جو پاکستان میں بھی تھی لیکن میں اس کو پہچان نہ سکا، صرف ایک جماعت، اور اس کا لیڈر ایسا لیڈر کہ جو نہ رات کے وقت ہمارے سے ڈسکنیکٹ ہو، نہ دن میں، نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام دیکھتا ہے، جب بھی اس کے ممبر، اس کی جماعت کے ممبر اس کو پکارتے ہیں، وہ سب سے پہلے سننے والا، اپنے ممبروں کی پکار کو سننے والا، ایسا لیڈر کہ ہر اچھے اور برے وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والا۔ وہ لیڈر کون ہے؟ وہ جماعت کون سی ہے؟ اس جماعت کے لیے اگر ہم چاہیں تو پوری دنیا والوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اپنی جماعت کے اندر اگر اس جماعت میں نہیں آنا چاہتے، کم از کم اس جماعت کے جو نکات ہیں، جو پوائنٹس ہیں، اگر ان کو اپنا لو گے تو کم از کم اس علاقے میں امن اور شانتی ہوگی۔ ہمارا لیڈر کون ہے؟ اس جماعت کا لیڈر کون ہے؟ اس کا پتہ ہمیں کون دے گا؟ قرآن۔ قرآن کہتا ہے، جو آیت آپ نے سنی، آیت نمبر، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 257 میں اللہ ولی الذین آمنوا۔ یہاں پہ سب سے پہلے جب تک ہم قرآن کے الفاظ کو نہیں سمجھیں گے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ولی کے کئی مطالب ہیں، مختلف مطلب ہیں۔ ولی کا جو مطلب ہمیں چاہیے، کیونکہ ہر آیت میں ولی کا مطلب کبھی آپ ولی ہوتے ہو، کبھی اللہ ولی ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے۔ ولی کا مطلب ایسی ہستی جو ہر وقت رابطے میں رہے، ایسی ہستی جو ہر وقت آپ کے نزدیک رہے، ایسی ہستی جو آپ کی کارساز ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رابطے میں رہتا ہے کن کے ساتھ؟ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا رابطے میں رہتا ہے، کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو برائی کے اندھیروں میں سے، جھوٹ کے اندھیروں میں سے، گندگی کے اندھیروں میں سے نکالتا ہے، کس طرف؟ روشنی کی طرف، سچائی کی طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ لیڈر ہے جو ہر وقت کنیکٹڈ ہے آپ کے ساتھ،
جڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ، جو آپ کو اندھیروں میں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. یہ ہمارا لیڈر ہے. اور ایک دوسرا لیڈر بھی ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر صرف دو جماعتیں ہیں. دو جماعتیں. ایک جماعت کا لیڈر میرا اللہ، اور میرے لیڈر کے جو وائس تھے وہ مختلف ادوار میں تبدیل ہوتے رہے، کیونکہ واحد ہمارا لیڈر ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، ہر وقت مستعد ہے، ہر وقت کام میں لگا ہوا ہے. فی کل یوم ہوا شان. یہ وہ ہے جو ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، ہر روز ہر لمحے کسی نہ کسی کی بات سن رہا ہے، اپنے ممبروں کو نہیں چھوڑتا. اور دوسرا لیڈر کون ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات من النور الی الظلمات. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں سرکش کو یا سرکشی کے ذرائع کو. وہ جو انکار کرتے ہیں حقیقت کا، انکار کرتے ہیں اپنے لیڈر کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وہ جو اللہ کی جماعت کے اندر دوسری جماعتیں بناتے ہیں، وہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو لیڈر بناتے ہیں، ان کا لیڈر کون ہے؟ طاغوت، سرکش، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے باہر نکلا ہوا ہے. سرکش. میرے رب کی لیڈری نہ تو 5 سال کے لیے ہے، اس کی کوئی مدت نہیں. جیسے اس کی ابتدا نہیں انتہا نہیں، ایسے اس کا لیڈر ہونے کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. کسی الیکشن کی ضرورت نہیں میرے لیڈر کو، کسی الیکشن کی ضرورت نہیں. اب اس کے ممبر کون ہوں گے؟ اس کا وائس، اس کے ممبر کون ہوں گے؟ اس جماعت کے ممبر، اس جماعت کا وائس اور اس جماعت کا لیڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 56-57. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ. تمہارا لیڈر جو تمہارے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں. ورسول، اور اس کا رسول. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ اور اس کا رسول ہر وقت تم سے جڑے ہوئے؟ کیسے؟ اللہ تو زمین پر نہیں آتا. میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وارث تھے میرے رب کے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، تو جڑے ہوئے کیسے ہیں؟ یہ میرے لیڈر کی شان ہے. وہ چلا گیا، ایسا کانسٹیٹیوشن چھوڑ کے گیا میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو لیڈر بنایا میرے رب نے. خود چلا گیا دنیا چھوڑ کر، لیکن اس لیڈر کی ہدایات کے مطابق ایسا کانسٹیٹیوشن چھوڑ کے گیا جس کی حفاظت بھی میرے اس لیڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی، اپنے ذمے لے لی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وائس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے وائس، نائب ہر دور میں بدلے، ہر دور میں بدلے، لیکن لیڈر واحد خود رہا. کسی دوسرے کو لیڈری ہاتھ میں نہیں دی. اور جو اس کے وائس تھے وہ بھی الیکشن نہیں کراتے تھے، ان کو میرا رب منتخب کرتا تھا. اور پھر ان کی مدت کوئی 5 سال 3 سال 8 سال 10 سال نہیں. کوئی ایسا قانون میرے لیڈر نے دیا کہ یہ تمہارا وائس رہے گا صرف 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ نہیں ہوگا. جب تک میرے رب کے چنے ہوئے لیڈر کی زندگی ہے تھی، اس وقت تک وہ لیڈر نہ کسی الیکشن کی ضرورت، نہ ہی کسی ووٹ کی ضرورت. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہاں پہ کیا ذکر کیا؟ انما ولیکم اللہ، حصر، کہ سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے تمہارا کوئی لیڈر نہیں. انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا، اور تمہارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ آمنو، جو ایمان والے ہیں. ہر ایمان والا، ایمان والوں کی بھی تین صفات ہوں گی ان کے اندر، تو وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ تمہارے مخلص ہیں. وہ کون ہیں؟ آمنو الذین یقیمون الصلاۃ، جو خود نماز نہیں، خود تو پڑھتے ہی ہیں، وہ تو ضائع کرتے ہی نہیں،
बल्कि नमाज का माहौल पैदा करते हैं। युकीमुन अस्सलाता व यूतून ज़काता, और वो देते दिलाते हैं ज़कात। वहुम राकिऊन, रुकू। हमारी प्रॉब्लम ये कि हमने कुरान को समझने की कोशिश ही नहीं की। अब यहां पे नमाज का जिक्र आ गया तो फिर रुकू का जिक्र क्यों आया? रुकू तो एक रुकन है नमाज का, यहां पे अलहदा से युकीमुन अस्सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन, फिर रुकू आ गया। रुकू रका, इसका मतलब है कि अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ झुकते हुए डिमॉन्स्ट्रेशन देनी, इजहार करना अपनी आजिज़ी का अल्लाह के सामने झुकते हुए। लेकिन हम रुकू कैसे करते हैं? हमारे अंदर तो आजिज़ी वाली बात ही कोई नहीं, हमारे अंदर तो आजिज़ी वाली बात ही नहीं। एक रुकू तो नमाज में करते हैं, दूसरा रुकू जो यहां पे वहुम राकिऊन, कि ये झुकते हैं, इन्नमा पहले है, ये झुकते हैं सिर्फ अपने रब के लिए, किसी के आगे अपना सरे तस्लीम खम नहीं करते, किसी के नजरियात को कुछ नहीं समझते, किसी की जमात को कुछ नहीं समझते, अल्लाह की जमात के सामने। ये हैं जो अल्लाह के सामने झुकते हैं अपनी आजिज़ी का इनकार करते हुए। लात मारते हैं हर किस्म की जमात को, वो किसी भी मुल्क में हो, किसी भी नाम से हो। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू, जो जुड़ जाएगा अल्लाह से और उसके रसूल से, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों के साथ जो जुड़ जाएगा, जो तीनों पहले अल्लाह ने बयान कर दी, फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐलान कर रहे हैं बेशक बगैर किसी शख्स के, बगैर किसी की मदद के, फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, अल्लाह की जमात ही यकीनन यकीनन गालिब होगी, अल्लाह की जमात गालिब होगी। कोई जमात चैंत्रोदस्त्रा सिनिस्त्रा, दाएं बाजू वाले, बाएं बाजू वाले, इंसाफ वाले, लीग वाले, ये हो गए वो हो गए, इन सब लोगों ने अल्लाह की जमात के अंदर जमात बनाई। इन लोगों ने बगावत की, इन लोगों ने बगावत की, अपने रब को, अपने अल्लाह को अपना रब मानने से बगावत की। इन्होंने लीडर अपने रब को नहीं माना, इन्होंने लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। फिर आज कोई ऐसी जमात नहीं जो इजाजत देती हो कि जमात के अंदर और जमातें बना लो, जमात के अंदर और जमातें बना लो। मेरा रब जो सबसे ज्यादा गयूर है, मेरा रब जो सबसे ज्यादा मुतकब्बिर है, वो कैसे इजाजत देगा कि जमात के अंदर जमातें बना लो, टोले बना लो? आज कितने टोले, नाम वही अल्लाह का, नाम वही अल्लाह का। जब अल्लाह का नाम है तो अल्लाह वो लीडर हमारा, उसने हमें कोई नाम नहीं दिया। फिर हमने जमातें बनाई, जमात के अंदर बगावत करते हुए जमातें बनाई, अपने लीडर चुने, कोई हनफी, शाफी, मालिकी, खलफी, कल्बी। कहां से आई ये जमातें? मेरे रब ने तो कहीं जिक्र नहीं किया। जब मैंने लीडर माना अपने रब को, तो फिर ये हनफी, मालिकी, शाफी, हंबली, अहलुल हदीस, देवबंदी, सलफी, खलफी, ये कहां से आ गए? ये कहां से आ गए? मेरे रब ने कोई दी दलील इसकी? मेरे रब ने दी दलील कोई इसकी? मेरे रब ने तो नाम भी हर एक का एक एक करके नाम भी दिया कि जब तुम अपने आप को प्रेजेंट करो तो तुम्हारे लीडर ने जो तुम्हें नाम दिया वो देना। हम कहते हैं जी हम मालिकी हैं, हम शाफई हैं, हम हनफी हैं, हम हंबली हैं, हम अहलुल हदीस हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम मुस्लिम लीगी हैं। ओ अल्लाह के बंदो, उस अल्लाह से डर गए, उस अल्लाह से डर गए, उस लीडर से डर गए। उस लीडर का यह शुक्र अदा किया तुमने जिसने न रात न दिन, न अच्छा वक्त न बुरा वक्त, कोई ऐसा वक्त नहीं छोड़ा कि जब वो तुम्हारे लिए किसी ना किसी काम में मशगूल ना हो। वो हर वक्त तुम्हारी दुआएं सुनता है, तुम्हारी पुकार सुनता है, किसी को बीच में नहीं रखा। वह इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, वो हमारा लीडर कहता है कि जब मेरे बंदे, मेरी पार्टी के बंदे मेरा पूछे तो उनसे बताओ मैं तुम्हारे करीब हूं।
کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ مانگنا. اور جو مجھ سے ڈائریکٹ نہیں مانگے گا، جو مختلف جماعتیں بنائے گا، مختلف لوگوں کو رکھے گا، ان کے ذریعے سے مانگے گا، ڈائریکٹ نہیں مانگے گا، تکبر کرے گا میرے سامنے آنے سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ مومن سورت نمبر 40 آیت نمبر 60، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو بھی تکبر کرے گا میری غلامی سے، میری غلامی میں اس کا مطلب کہ جو میری غلامی میں نہیں آئے گا، جو نئی نئی جماعتوں میں جائے گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سیدخلون بہت جلدی، دیر کوئی نہیں، دیر کوئی نہیں، سیدخلون بہت جلدی، سین آ گیا، بہت جلدی، نزدیک نزدیک. جہنم داخرین، داخرین املیان یعنی داخل، ذلیل و خوار کر کے اس کو جہنم میں پھینکیں گے ہم، ذلیل و خوار کر کے پھینکیں گے. ہر بندہ کہتا ہے جی میں ممبر ہوں حزب اللہ، اللہ کی جماعت کا، ہر بندہ کہتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، اللہ آزماتا ہے کہ واقعی میری پارٹی کے بندے ہیں بھی کہ نہیں. یہاں پہ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ کون تمہارے ساتھ جڑے رہیں گے. پھر ہمیں نام دیا ہوا سماکم المسلمین، اس نے اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلم. اب اس پارٹی کے ممبروں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانچ کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے، یہ جو پارٹیاں بیچ میں میری پارٹی کے اندر پارٹیاں بنا کے پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ مخلص ہیں. اللہ نے ایک کرائٹیریا رکھ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اس سے غافل نہ رہنا. سورہ مجادلہ آیت نمبر 20 21 22 اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین فاولئک فی الاضلین. جو یحادون، حاد جو نکلتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیڈر کی اور اس کے نائب کی. یہ کون ہوں گے؟ اولئک فی الاضلین، یہ ہوں گے رسوا ہوئے ہونے والوں میں سے، یہ ہوں گے ان میں سے جو رسوا ہوں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا کہ غالب آئے گا اللہ، یعنی انا یعنی اللہ، ہمارا لیڈر، واحد لیڈر، یونیک لیڈر، وہ غالب آئے گا. ورسلی، اور جو اس کے نائب ہیں، جو ہر دور میں آتے رہے، اللہ کے کانسٹیٹیوشن کو پیش کرتے رہے، آئین کو پیش کرتے رہے، یہی غالب آئیں گے. یہ اللہ نے صاف کہہ دیا. لاغلبن، ضرور بالضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول. ان اللہ قوی عزیز، اللہ زبردست اور عزیز ہے، طاقتور ہے اور زبردست ہے. اب اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ جو میری پارٹی کے بندے ہوں گے ان کا کردار کیسا ہوگا، ان کا کردار کیسا ہوگا، ان کا کردار کیسا ہوگا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی بھی گروپ کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اللہ پر ایمان اور اس بات پر بھی ایمان کہ ہم اپنے لیڈر سے ملیں گے، ہم اپنے لیڈر سے ملیں گے، ملاقات ہوگی اپنے رب سے، جس کا یہ ایمان ہے. وہ قوم وہ ایسی نہیں ہوگی. کیسی نہیں ہوگی؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، کہ ان کے ساتھ جڑیں، محبت کے پیغام بھیجیں، اپنی محبت، اپنی سنسیئرٹی ان کو دکھائیں. کن کو؟ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو چھوڑا. وہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے. کون؟ جو اللہ کی جماعت کے ممبر ہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ لو کانوا اباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ کہ ان کے باپ ماں باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، اولاد ہو، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کا قبیلہ ہو، وہ ان کی طرف کوئی محبت کا پیغام نہیں بھیجیں گے، کوئی سیاسی وابستگی نہیں رکھیں گے.
وہ ان کو اپنا لیڈر نہیں مانیں گے، لیڈر تو اللہ ہے، جب اللہ کو مان لیا تو ان سے نکلو باہر، بائیکاٹ کرو ہر اس جماعت کا جس نے میرے رب کی جماعت کے اندر اپنی جماعت بنائی۔ میرے رب نے کوئی 5 سال نہیں دیے، 10 سال نہیں دیے، میرا رب لیڈر نہ اس کی ابتدا نہ انتہا، میرے رب کے جو وائس آئے، نائب آئے، کوئی ووٹ نہیں، کوئی الیکشن نہیں، جب تک زندگی ہے وہی ہوگا، کوئی دوسرا نائب نہیں آئے گا، پسند ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جاؤ، دفع ہو جاؤ، نکلو جماعت سے، نکلو جماعت سے۔ ہم تو اس سسٹم کو گلے سے لگا کے بیٹھے ہیں، اور جو ہمارا لیڈر ہے 5 سال کے لیے وزیر اعظم بنے گا، اور جو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اپنے رب کے لیے کوشش کرو، اپنے رب کی جماعت کے لیے کوشش کرو، وَجَاهِدُوا جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کوشش کرو۔ جاہدو اس کا مطلب ہے کسی کے خلاف کوشش کرنا، کسی کے خلاف کوشش کرنا، وَجَاهِدُوا ہر باطل نظام کے خلاف کوشش کرو، حق جہاد ہی جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ ہم تو باطل نظام کو جپھے مار کے بیٹھے ہیں، گلے سے لگا کے بیٹھے ہیں، ہم تو اس میں سے بھی شکے نکالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔